أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق الصلاة والسلام سيد الكرام وسيد النسل ما في الوجود أبجد المقام النمور نقطة الدار الوجود خاتم والسبق والفاتح من خلق المولد الحق بالحق وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج وآل محمد وآل بيته سيد بالوطار المعصوم المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج وآل لعنة الله دائبين واجمعين وقاسبين وحقوقين وفضائلين ومصائبين ومنكر بلاد ودين وقاسبين وحقوق أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا إله وإنا إليه راجعون عشر عاشور تک محرم الحرام تک محرم الحرام تک محرم الحرام فجر الصور سے لے کر رسول تک حسین 71 لاشیں اٹھا چکا ہے. خالی 71 لاشیں نہیں 71 لاشیں اٹھا چکا حسین نے. حضرت ران حسین بن علی حسین 71 لاشیں اٹھا چکا تھا. کبھی علی اکبر کو اٹھاتا ہے, کبھی علی اصغر کو اٹھاتا ہے, کبھی علی قاسم کا اٹھاتا ہے. زینب عالیہ کی چادر دیکھی تو چادر تطہیر تھی. جو تطہیر چادر اتاری میں نے مقتل کی روایتوں میں پڑھا ہے. خالی 71 لاشیں حسین اٹھایا. 71 بار انا للہ پڑھ چکا حسین. بار بار جب لاش کبھی بھوک کو اٹھاتا انا للہ, کبھی جور کو اٹھاتا انا للہ, کبھی علی اکبر کو اٹھاتا انا للہ, کبھی علی اصغر کو اٹھاتا انا للہ, کبھی علی قاسم کو اٹھاتا انا للہ, کبھی غازی عباس کو اٹھاتا انا للہ. جب جس کی لاش اٹھاتا حسین انا للہ پڑھتا گیا. ہر لاش اٹھانے کے بعد حسین انا للہ پڑھی. جب دیکھی تو انا للہ کی آواز آتی گئی. ہر لاش پہ انا للہ کی صدا بلند ہوتی گئی. اب عزادار حسین بن علی نے 31 لاشیں اٹھائی تو 31 لاشوں میں انا للہ کی صدا بلند تھی. ہر بار انا للہ. آپ نے تو صرف ایک مرتبہ پر ہے, آپ نے تو صرف ایک مرتبہ, آپ تو سن کے چلے جائیں گے, اٹھ کے چلے جائیں گے. جب بھی اٹھ کے چلے جاؤ گے اٹھ کے چلتے جائیں گے. آپ نے رونا بھی بات کے آپ کیسے بتاؤں. فجر عاشور سے لے کے عصر تک کربلا میں یکم محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک کربلا میں صرف ظلم ہوا ہے. 10 محرم کے بعد بغیرتی شروع. آج سے زینب کا محرم شروع ہوا. آج سے بی بی زینب عالیہ کا محرم شروع ہوا. کل میں نے پڑھا تھا کہ لاش اترا حسین. جب لاش گھوڑے سے حسین اترا تو لاش سجدہ کیا. جب سجدہ کیا تو لاش شبیر تھا. اب آج کو آپ کو بتاتا چلوں خالی لاش شبیر نہ تھا. اس لاش شبیر کی کٹی ہوئی گردن میں سے آواز آتی تھی شبیر کی حیا کر. جب کٹی ہوئی گردن میں سے آواز آتی تھی, جب ظالموں نے لاش پہ لوٹی ڈالی نا, کٹی ہوئی گردن میں حسین کی آواز آتی تھی حیا کر کل میری لاش پہ بہن. اب کسی نے انگوٹھی اتاری, کسی نے امامہ اتارا, کسی نے قمیض اتاری. جب کسی بغیر نے قمیض میں ہاتھ ڈالا نا تو کٹی ہوئی گردن میں سے آواز حیا کر کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. اب امامہ لوٹ گیا. کل کی گفتگو میں نے بتایا تھا 3 چیزیں ہیں جو کوئی نہیں لوٹ سکتا. امامہ, تلوار, ذوالفقار, انگوٹھی امام. امام کے ہاتھ میں ہے, امام زین العابدین. اس کے بعد امام باقر. اس وقت امام مہدی وجود خدا کا اہل محمد کے ہاتھ میں ہے. انگوٹھی امامت, انگوٹھی تلوار ذوالفقار. جس کی پہلے بیعت کی ہاشمیوں کی ہے. کبھی عباس اٹھاتا, کبھی حسین, کبھی علی.
حتیٰ کہ ذوالفقار سے بات کبھی لڑا نہیں، لڑتا تو جنگ صفین اپنی تلوار سے لڑتا، کبھی بھی تلوار سے نہیں لڑا، بہت ساری تلوار اٹھا چکا، ایک تلوار سے لڑتا۔ اب یہ انگوٹھی اور ایک امامہ جو امام علی سے لے کے جو نبی سے لے کے علی تک، علی سے لے کے امام حسن امام حسین، اتنے امامے تھے، اتنے لاشیں تھے، اٹھاتا۔ دران حسین بن علی آپ کو کیسے بتاؤں، 71 لاش شبیر اٹھا چکا تھا کربلا میں۔ آخری بار جب دیکھا سجدہ کیا اثر شور تک، اثر کے زان، اس لیے تو بختر کی کتاب کہتی ہیں جو کہیں دنیا بھر میں کپڑے دھونے کے لٹکاتا تو اس میں سے بھی خون آتا، برتن دھوتا پانی چلاتا اس میں سے بھی خون آتا۔ خون سرخاندی چاک گئی تھی، یہ سرخاندی مجھے نہیں پتہ کتنے دن رہی ہے، بس اتنا لکھے جب تک حسین ابن علی کا لاشا ریگستان کے سرا میں پر آ رہا تب تک سرخاندی آتی رہی۔ یہ تم لوگوں کے لیے روایت تو میں نے کہ مولا نے سجاد نہ کے موزے کے ساتھ دفناتے تھے، اور موزے کے ساتھ دفنا کے گئے، جیسے موزے کے ساتھ دفنا کے مولا سجاد گئے، 71 لاشیں حسین ابن علی اٹھائی، اور 71 لاشیں 72واں لاشا حسین کا۔ اب جیسے دیکھا نا 72واں لاشا حسین ابن علی، اب حسین ابن علی کے مولا سجاد نے دیکھا، سننا اب ایک ادھر قاتل ہے بجد علی ابن سنین، یہ وہ ملعون حرام زادہ ہے، اس پہ نا امام سجاد ہر وقت نماز میں لعنت کرتے ہیں اس ملعون پہ بجد علی ابن سنین پہ۔ تو ایک بندے نے مولا سے پوچھا مولا آپ اس پہ ہر وقت لعنت کیوں کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا یہ وہ ملعون ہے جس نے میرے مولا کی میرے بابا حسین کی انگوٹھی لوٹی، کباب حسین اب انگوٹھی لوٹی تو وارث دین بول پڑا کہ کالی انگوٹھی اس طرح نہ ہوتی، کہ انگوٹھی اترتی، انگوٹھی اترتی نہیں، انگوٹھی اتری نہیں، اب انگوٹھی اتری نہیں، یہ ظالم کہے تو پتھر لے آیا تھا، ظالم کہے تو پتھر لے، خالی پتھر نہیں پتھر زیادہ لے آیا، اب ایک پتھر نیچے رکھا، ایک پتھر کے اوپر بابا حسین کا ہاتھ رکھا، اور اس پتھر کے اوپر خنجر رکھا، خنجر پہ انگوٹھی پہ رکھا، اور انگلی پہ خنجر رکھا، خنجر جیسے رکھا اوپر سے پتھر مارا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا۔ بجد علی ابن سنین لعنتی کی نظر حسین کی انگوٹھی پر تھی، انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا۔ حضرت حسین بن علی اب جیسے انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا، سنو گے آگے، اب لاش شبیر سرا میرے گستان میں کیلا پڑا ہوا، آج کی شام غریب ہے، آواز آتی آج پیرے پہ پاس نہیں زینب ہوگی، اب پیرے پہ پاس نہیں زینب ہوگی، جیسے ہی کہا نا پیرے پہ پاس نہیں، میں نے کہا زینب ہوگی۔ اب دیکھو بی بی زینب علیہ السلام کے پاس کھڑی، خیمے مولا سجاد کے خیمے میں کھڑی ہوئی ہے، مولا سجاد کے جیسے ہی خیمے میں دیکھا، اب مولا سجاد کے خیمے میں موجود ہے بی بی زینب علیہ، اب خیمے میں دیکھ کا سجاد اٹھ، بیراغ لگی ہے، زین العابدین کو کہتے کہ بیٹا اٹھو بیراغ لگی ہے۔ اب امام سجاد سوئے میں اٹھے، لوگوں اب بچہ یہاں پر بتایا جاتا امام بیمار تھے، بیمار، اب بیمار کیوں کہا جاتا پتہ ہے؟ شام غریبہ میں جب مدینے سے چلنے لگے اور سنا کہ بی بی زینب کو شام تک سجاد کے ساتھ جانا ہے، تب تک بیمار، تب سے بیمار ہو، پہلے نہیں۔ ہاشمیوں کا خون تھا، ہاشمی تھا سجاد زین العابدین۔ اب خیموں میں سجاد گئے، جیسے ہی خیموں میں زین العابدین بی بی زینب میں نے کہا بیٹا اٹھو، کرے کیا کریں، باہر نکلے اندر، لاش شبیر پہ حسین تھا، زینب عالیہ، ہر کوئی سو گیا، 71 لاش۔ مغرب کا وقت ہوا، شملانتی ملعون نے بی بی زینب کی چادر اتاری، نیز کے ساتھ چادر اتاری، پہلے چادر سفید تھی، جیسے نیز کے ساتھ چادر اتاری تالو سے سرخ خون آنے لگا، کالی چادر سفید نہ، سفید کا چادر کا رنگ سرخ ہو گیا،
سفید چادر کا رنگ سرخ ہو گیا. اب چادر بغیر چادر کے بی بی زینب والے خیمے میں موجود ہے. جیسے بی بی زینب والے چادر کے بغیر خیمے میں موجود تھی تو دیکھا تو بی بی زینب والے سجا کو کا بیٹا اٹھو بیٹھ چلتے ہیں. اب بیٹا اٹھو آگ لگے خیموں کا ہم کیا کریں. اچھا لوگوں نے یہاں پر روایت بنائی ہے کہ زین العابدین اچھا لوگوں نے یہاں پر روایت بنے کہ بی بی زینب عالیہ سجا نے جیسے پوچھا بی بی زینب سے کہ بیٹا چل اب کیا کریں بتائیں مار جائیں یہاں پر آگ لگی خیموں میں یہ بیٹھ جائے خیمے کو آگ لگی ہے. اب زینب عالیہ جیسے نبی بی جان زینب کو دیکھا بغیر چادر کے کہا اماں پھپھی اماں عباس کہاں ہے. زینب رو کے کہتے مردوں میں اب تو بچ گیا سجاد یا باقر. مردوں میں تو یا باقر. مردوں میں اب تو بچ گیا یا باقر. مردوں میں اب تو بچ گیا یا باقر. باقر کے امام باقر سلام کو 5 سال تھی. جیسے امام باقر سلام کی کب بیٹا بتاؤ اب کیا بیٹھ چلے جائیں یا باہر. اب امام سجاد نے کب بیٹھ چلتے ہیں پھپھی اماں پردہ بنائیے بیٹھے پھپھی اماں بیٹھ چلتے ہیں. کہ چادر تو ہے نہیں کیا کریں آگ لگی. بی بی زینب پہلے سے شریعت کی وارث تھی مسئلہ جانتی تھی کہ امام حکم دیں گے تو چل کے مر جائیں گے کہ پھپھی اماں کو کیسے بیٹھ بھیجو بغیر چل. کب پھپھی اماں یہ ریت ہے خاک مٹی ہے سیروں میں ڈالے اور بیٹھ چلتے ہیں. اتنا کہیں تو بیٹھ چلو. سارے بیٹھ چلے بالوں کو کھیلا بالوں کو جیسے گول ریت مٹی میں ڈالی بیٹھ گئے. اب بیٹھ جیسے بی بی زینب والے بیٹھ کے پردہ بی بی سکینہ کھڑی رہی آگ خیمے میں بڑھتی گئی. اب سیسے سجاد نے دیکھا کہ بی بی زینب خیمے میں کھڑی رہی. اب زین العابدین بی بی سکینہ تو بیٹھ نہیں گئی. کہ بھیا آپ نے تو نے بھیج دیے میں کیا کروں. آپ نے تو نے بھیج دے میں کیا کروں. میرے تو بال بھی چھوٹے میری چادر بھی نہیں ہے. کبھی بھی ہلکا بناؤ سکینہ باہر آئے گی. جیسے سکینہ باہر گئی سجاد اندر رہ گیا. ساری بی بی بیبیوں سنبھالو میں سجاد کو لے کر آتی ہوں. اب سجاد اکیلا بیمار گش کھا کے سویا ہوا ہے. جیسے بی بی زینب علیہ کو سنو سجاد کو کندھے پہ بٹھایا پشت پہ جیسے بٹھائے سجاد کو. اب سجاد کو خیمے کیسے ٹیک لگا زانوں کی طرف بیٹھ گئی. سجاد کو پشت پہ بٹھایا جیسے بہ نکلی تو ظالموں نے نیزوں پہ فتوار کیا. جیسے نیزے کی دفعہ زینب علیہ اپنے آپ آگے کرتے تھے سجاد سے پہلے مجھے مارو. اب اس وارث کو مننے نہیں اب اس وارث کو مننے نہیں دوں گی. سارے بچوں کو اکٹھا کیا. امیر مسلم کے 6 بیٹے تھے 2 بیٹیاں بتائی جاتی روایت میں 2 بیٹیاں. ایک گھوم گئی تھی جسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2 بیٹے شام 2 بیٹے کوفے 2 بیٹے کربلا جو اندھیرے میں حسین بن علی کے ساتھ تھے. 2 شام 2 کوفے 2 کربلا جو 72 میں شمار ہوئے. جو کوفے تھے وہ مسلم کے ساتھ جو کربلا تھے وہ الگ جو شام تک گئے وہ الگ. اور جو بیٹی اور بیٹی تھے وہ کربلا میں جو گھوم ہوئے تھے بیٹے اور ایک بیٹی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی رقیہ لاہور آ گئی. اب لاہور تک آنا تھا لاہور آ گئی. باقی کی روایت اب آپ کی زندگی رہی تو نہیں. اب آگے کی روایت سنی جیسے بی بی اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آتقا ایک بیٹی ہے بی بی رقیہ کی امیر مسلم کی. اب یہ کربلا میں گھوم گئی تو بی بی رقیہ کو کہتے ہیں بہن زینب آتقا نہیں مل رہی. بی بی زینب کہتی ہے فضا آپ ان بچوں کو سنبھال. بی زینب اما فضا کا نام فضا ان بچوں کو سنبھالی. میں بیٹی کو سارے بچوں کو اکٹھا کیا. اب بیٹی کو ڈھونڈنے گئی بیٹی کہیں نہ ملی. اب مارتے گئے آتقا نہ ملی. اب جیسے آتقا کو ڈھونڈا نہ ملی جیسے ڈھونڈتا نہیں ملی. اب جیسے دیکھا کہیں ٹکڑوں میں اب جہاں پر دیکھا تو ٹکڑے پڑے ہوئے تو ٹکڑے اٹھائی. اب دیکھا تو گھوڑوں کے سموں کے نیچے آتقا قربان. اب جیسے درانے حسین بن علی جیسے کہا بی بی فضا ادھر سے ام کلثوم دوڑ گئی. کبھی بھی زینب عالیہ سکینہ میں گھوم ہو گئی تیرے گھر میں. اب سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلی جیسے سکینہ کو ڈھونڈا تو سکینہ عباس کے پاس گئی. کہا عباس بھیا عباس سکینہ یہاں پر آئی ہے. عباس کی گردن میں زبان آئی عباس سے
پاک کے جسم میں زبان نہ پاک کی لاش میں سے پھر علی اکبر کے لاش پہ گئے کہا سکینہ یہاں آئی سکینہ نہ تھی اب جیسے سکینہ ڈھولتے ڈھولتے تو حسین کی گردن میں زبان گئی زینب عالیہ سکینہ یہاں پر ہے کیا سکینہ گئی تو سکینہ سینے پہ نہیں تھی اب پاک کے حسین بن علی کے سینے پہ نہیں تھی تو پاؤں کے تو سکینہ حسین زینب میں نے پوچھا کہ بھیا یہ تو آپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی تو پاؤں کے بتاتے ہو تیر نکالتے نکالتے تھک کر پاؤں کی طرف سو گئی ہے جیسے تو سکینہ اٹھا کے لے گئے اب سکینہ کو اٹھا کے لے کے جانا تھا سکینہ کو اٹھا کے جب بیٹوں کو پیرا دینا شروع کیا اب جیسے سکینہ کو اٹھا کے لے کے گئے تو بچوں کی طرف پیرا دینا شروع کیا بچوں کو اکٹھا کیا زینب عالیہ نے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اب بچے بیٹھے ہوئے ہزار حسین بن علی جاتے بچے بیٹھے ہوئے سکینہ کو لے کے گئے حضرت حسین بن علی سکینہ کو لے کے اب بچوں کو اٹھا کے سکینہ بھی عباس پیر سے زینب والے پیرے پہ کچھ لاشیں ہیں جن کے سر لاشوں سے جدا کرنا مختلف تھا ہر کسی کا الگ دیر لگی لاشوں سے جدا اب سنو گے نیزے پہ سر چرانا دو طریقے تھے تیسرا طریقہ کوئی نہیں تھا یا سر نیچے رکھ کے اوپر نیزہ گاڑ لینا یا نیزہ اس طرح کے اوپر سر مار دینا میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا روایت بڑی خطرناک تو بڑی سخت تھی سر اوپر مار دینا اس کے علاوہ تیسرا طریقہ کوئی نہیں اب تیسرا طریقہ کوئی نہیں یا سر اوپر مار دینا اگلی روایت سننا کربلا کی زمین میں علی اصغر کے سر حسین نے علی اصغر کی لاش دفنائی تھی اب ہرملہ لانتی ملون نشم لانتی ملون جیسے کربلا کی زمین پہ گیا تو نیزے مارتے مارتے جب دیکھا نا 71 سارا 72واں ملا نہیں نیزے مارتے مارتے جیسے ہی آئی تو لاش تھی اب وہ لاش گئی جہاں نیزہ گیا وہاں صغیر گیا وہاں صغر گیا جہاں نیزہ گیا وہاں صغر گیا جہاں نیزہ وہاں صغر اگلی گفتگو سنو گے یا نیزہ وہاں صغر اب دوسرا لاشا تھا علی اکبر کا علی اکبر کے لاش کے سر کو جدا کرنے سے ٹائم لگا تھا بہت زیادہ وقت لگ گیا کیسے سنو گے ہر کسی کے لاش کے سر جدا ہو گیا علی اکبر کے جوان کے لاش فرید سکینہ تب ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی علی اکبر کی لاش پہ علی اکبر کی لاش بھی سکینہ ٹیک لگا کے بیٹھی اور چومتی بھی ہے شم اللہ تمرون حرام زاد اللہ اس پہ لعنت کرے گھٹے انسان کتے کے بچے پہ اب اس نے کیا دیکھا کہ سکینہ علی اکبر کے لاشیں بھی ہے اس نے تازیہ نے مارنا شروع کیے اب اس نے تازیہ نے کہا لاش چھوڑ دے ورنہ تازیہ نے ماروں گا اس حرامزادے نے بچی کو 4 سال بچی کو تازیہ نے مارے ایک تازیہ نے مارا کہا اس کو نہ مار اس کا دار قلم کرنے سے پہلے سکینہ کا اس کی بہن کا کرتے میں 18 سال کریل جوان علی اکبر ہے اب اس نے تازیہ نے تیسرا مارا چوتھا مان لگا لاش حسین سے بات ہے زینب میری بچی مر جائے گی بچہ میری بچی مار جائے گی بچہ اب پیرے پہ زینب ہے پیرا دینا شروع کیا پیرا دینا جیسے شروع کیا پیرے پہ زینب عالیہ تھی پیرا دینا شروع کیا زینب عالیہ نے جیسے پیرا دینا شروع کیا اور پیرا دے کے پاس کی طرف کہتی ہے عباس آدھے کا بہن پیرا دے رہی ہے بی فضا سے کما فضا پیرا دینا بی فضا نے کہا دے گا کون کب بی فضا نے کہا ماں پیرا میں دوں کہا دے تو لوگی بولو کہتے بولنا آتا ہو کہا میں عباس کے لہجے میں بولوں گی اب پیرا دینے لگی تو کہا الحفیظ 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 جیسے کہا علی وجاب اب اتنا کہا الحفیظ اتنا کہنا تھا اوپر عباس کا پاس دیکھا بہن پیرا دے رہی حسین دیکھا بہن پیرا دے رہی ہے اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کہا دیکھ بہن پیرا دے رہی علی اکبر کو علی اکبر دیکھا پھپھی پیرا دے رہی ہے اب اتنا کہنا علی قاسم کو علی قاسم دیکھا پھپھی پیرا دے رہی ہے اس طرح بچوں کے پیرے دیتی پہ گھومتی جب دیکھا نا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے تو ہاتھ میں چھری پکڑی ہے تلوار میں نہیں جان سکتا ہوں کیا چیز تھی تلوار کی چھری اب تلوار کو پکڑنا شروع کیا جیسے تلوار کو پکڑنا شروع کیا
اب تلوار کو کب جیسے گھوڑ سوارا نے کہا رک جاؤ، اور میں علی کی بیٹی بول رک جاؤ، میں زینب عالیہ بول رہا جتنا کہنا تھا رک جاؤ، کون آ رہی ہے، میں باس کی بہن بول رہی، کوئی نہ رکا، کہا رک جاؤ، میں علی کی بیٹی بول رہی۔ جیسے ہی ادھر سے دیکھا تو نجف سے کوئی آ رہا تھا، کہا بابا علی آ رہا ہے، اب پیچھے سے کہا اسے بنا دے لی، کس نے پری کے لیا گیا، تو بی بی رقیہ کے آواز ہے، کہا اماں کا زینب میں نے پری تھی، مجھ سے دیکھا نہیں کہ ہم بیٹیوں کی غربت، جیسے ہی کہا نا میں نے پری، ادھر سے علی شاہ نجف سے آتا ہوا دیکھا تھا، اب علی گھوڑے سے اترا، ہر کسی نے پرسہ دیا، بی بی زینب نے کہا پرسہ قبول کیجیے، بی بی رقیہ نے کہا پرسہ قبول کیجیے، بی بی کلثوم نے کہا پرسہ قبول کیجیے، ہر کسی نے پرسہ دینا شروع کیا، بی بی سکینہ نے پرسہ نہیں دیا، تو بی بی بیان کہتے ہیں سکینہ نے کہا دادے کو پرسہ نہیں دو گے، ہر کسی نے پرسہ دیا، سکینہ نے کہا روک خرید، کہا دادا میں سمجھ گئی ہوں، میری پھپھی ہے، میری باپ کی بیٹی ہے، اور میں غریب باپ کی بیٹی، کہا علی کہتے ہیں سکینہ کیا ہوا، کہا بابا، سکینہ کہا دادا جب میں نے پکارا تھا کہ آج حسین کا بابا قتل ہو رہا تھا، رب علی نے گردن ہٹایا تو کہتے کبھی میں حسین کے قتل کرنے کے سر آگے سر دیتا، کبھی زیادہ زہرا وسيعلم الذين